The rules of engagement have changed after Jaffer train hijack. पाकिस्तान जो है अब सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ जाएगा. नेशनल एक्शन प्लान में जो कमी रह गई उसको पूरा करने की तरफ इशारा है. कहीं ना कहीं तफरीक करते थे ना, अच्छे बुरे दहशतगर्द, हमारे अपने हमारे बच्चे, उसको खत्म करने की जरूरत की तरफ भी इशारा है. सियासी तौर पे मुझे लगता है ना कि जो सियासी यकजहती और यकसुई की जरूरत है. ये कह देना कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, वो एक दिन में तो आप हार्ड स्टेट नहीं बनते. एक ट्रांजिशन है. हाँ, एक ट्रांजिशन है, एक पॉलिसी है, उसकी कंटिन्यूटी है. और आप उसको मैं नहीं समझती कोई पैराडाइम शिफ्ट है. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ. मैं हूं मुनीब हामिद और मुझे ज्वाइन किया है तंजीला जी ने, और हम जो है वीकली रीकैप करेंगे और पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं. अस्सलाम. थैंक यू मुनीब भाई. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. रोज़ा रखा है? जी बिल्कुल. इफ्तारी के बाद कौन पूछता है रोज़ा रखा? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. अच्छा, इस वीक की जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से डेवलपमेंट है वो ये है कि द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैव चेंज्ड और पाकिस्तान जो है अब सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ जाएगा. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये बहुत ही अहम बयान है आफ्टर जाफर ट्रेन हाईजैक और ये टेररिस्ट अटैक के बाद. मेरा ख्याल है नेशनल एक्शन प्लान में जो कमी रह गई उसको पूरा करने की तरफ इशारा है. फिर जो हम कहीं ना कहीं तफरीक करते थे ना, अच्छे बुरे तालिबान, अच्छे बुरे दहशतगर्द, हमारे अपने हमारे बच्चे, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत की तरफ भी इशारा है. लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि हम सॉफ्ट स्टेट क्यों रहे. आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है. आपके साथ ही ईरान है ना, ईरान में भी बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन हैं. आप देखें वो कैसे उनको निकाल रहे हैं, कैसे उन्होंने वापस भेजा. एक प्रोसेस वहाँ पे है, बिल्कुल आपके पड़ोस में, आपके खिते में एक मुल्क है, एक आप हैं, आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है. तो आपकी जो इन हाउस जो चीज़ें करने की हैं, आपको कितना स्क्रूटनी करनी चाहिए अपने इस रियासत में. कहीं और है कि पता नहीं कौन कहाँ से कहाँ आया होगा, किसी को कुछ इल्म नहीं. कोई ऐसा मुल्क आप जा सकते हैं कि नहीं, कहीं भी नहीं जा सकते. तो अभी निकाल रहे हैं ट्रम्प, बार बार चुन चुन के निकाल रहे हैं. हाँ, तो मेरा ख्याल है कि हमें दोनों एंड्स पे देखना होगा. अपनी पॉलिसी को देखना होगा कि हमारे यहाँ जो अपने इदारे हैं वो कितने स्क्रूटनी कर रहे होंगे इस मुल्क में, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हॉस्टाइल हैं. हमारे यहाँ ज़ाहिर है जिस रीजन में हम हैं यहाँ पे स्पाइंग इज़ रियलिटी. हमने स्पाइस पकड़े हैं जिंदा सलामत, और ऐसी कहानियाँ माजी की भी सुनी हुई हैं. तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि ज़रूरी हैं ताकि, लेकिन जो सियासी तौर पे मुझे लगता है ना कि जो सियासी यकजहती और यकसुई की ज़रूरत है वो इस वक्त ज़्यादा अहम है. ये कह देना कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, वो एक दिन में तो आप हार्ड स्टेट नहीं बनते. एक ट्रांजिशन है. हाँ, एक ट्रांजिशन है, एक पॉलिसी है, उसकी कंटिन्यूटी और आप उसको मैं नहीं समझती कोई पैराडाइम शिफ्ट है. क्योंकि हमने देखा था कि थोड़ा सा हम ग्लिच करते रहे ना, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आती है आपकी पॉलिसी में. कि जब अफ़गान बुरी हुकूमत आई थी तालिबान की तो हम उनके वकील बन गए थे, हमें ज़रूरत नहीं थी. और आज हम उन्हीं को जो है, ठीक है, सारी दुनिया के सामने आपको उनका वकील, उन्होंने आपको कहा था, आप पहले आप बड़े भाई बने रहे, आपने वो गलती की. फिर आपने उनसे बातचीत तालिबान से जो की वो आपकी गलती थी. अब आपके पास कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि जो दहशतगर्द है उसको दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट करें, जो उसकी सज़ा उसको दें. मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इंडियन मीडिया पे था और जाफर एक्सप्रेस पे उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था. उन्होंने कहा था कि अब आप लोग मजबूर हो जाएंगे दहशतगर्दों से निगोशिएशन के लिए. तो मैंने उस वक्त जो है ना एक वैसी माइंड में बनाया कि मैंने कहा अब जो है ना निगोशिएशंस नहीं होंगी. और मैं ऑन रिकॉर्ड मैंने उनको कहा था, और मुझे आई एम सो ग्लैड कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने निगोशिएशन नहीं की और उन्होंने तमाम दहशतगर्दों को कत्ल किया, उनका मंसूबा ख़राब किया. एंड दिस इज़ द हार्ड स्टेट बेसिकली, कि अब दहशतगर्दों के साथ गुड एंड बैड नहीं है, देयर इज ओनली बैड. एक दहशतगर्द है तो वो एक दहशतगर्द है, उसको वैसे ही कंसीडर किया जाएगा. अच्छा, ये हम थोड़ा सा इफ एंड बट्स भी करते हैं ना कि रियासत को क्या करना चाहिए. भाई रियासत की जिम्मेदारी है, जो हथियार उठाएगा आम आदमी की सिक्योरिटी को, आम मुसाफिर की सिक्योरिटी को, स्कूल में बच्चों को, मस्जिद में नमाजियों की सिक्योरिटी को एट रिस्क करेगा. रियासत का ये फर्ज है कि रियासत उनको उनकी सरकूबी करे, उनका खात्मा करे. रियासत के पास ये ताकत है, ये सिर्फ रियासत के पास है. रियासत के सामने हथियार उठाने की ताकत तो किसी के पास नहीं, ना इख्तियार आईनी तौर पर. तो ये हम इफ एंड बट्स में पड़ जाते हैं ना कि नहीं, अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे. तो जब आप इस तरह के कंफ्यूज और डिवाइडेड मैसेजेस भेजते हैं तो फिर जो दहशतगर्द गिरोह हैं और फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी हॉस्टाइल फोर्सेज हैं, बुनियादी तौर पर आप उनको एक विंडो देते हैं, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आइए आप इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कीजिए. बिल्कुल. मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पर ये सिर्फ मैं पीटीआई को ब्लेम नहीं करूँगी, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना वो
معاملات کو سیٹل کرنے. یہ جو صوبائی خود مختاریت ہے جس کو لوگ انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں پروونسز کو، پھر وہ آ کے یہ سی ایم جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں جی ہم اپنے صوبے کے اندر یہ قانون نہیں کریں گے، ہم خود بات کریں گے، ہم طالبان سے بات کریں گے، مختلف چیزیں. کرٹسی آف 18th امینڈمنٹ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم آف ٹاپک ہے لیکن اس سے ملک کو بڑا نقصان ہے؟ نہیں، نقصان تو نہیں ہے. پاکستان میں ایک انفینشڈ ایجنڈا تھا. دیکھیں گراس روٹ لیول پہ آپ کو پاورز جو ہے وہ تو ہم لوکل گورنمنٹ لوکل باڈی سے تبھی دے ہوگا سکتے ہیں نا، نا. اوپر سے شروع ہوگا تو نیچے جائے گا. وفاق سے صوبے کو جائے گا، صوبے سے وہ اختیارات کی منتقلی تھی. فیصلہ سازی جو ہے ہمارے پاس سبجیکٹس کی لسٹ ہے نا، ایک وفاقی سبجیکٹس ہیں، ایک صوبائی سبجیکٹس ہیں. جھگڑا اصل میں یہ تھا. تو جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے وہ ریاست بنائے گی، فیڈریشن بنائے گی اور اس کو امپلیمنٹ کرے گی. جیسے بہت سارے اور معاملات ہیں، جیسے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ آپ کی وفاق کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. جو ملکوں کے معاملات ہیں وہ ریاست سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سی ایم کے پی کچھ اور کہہ رہے ہوں گے، بلوچستان کے سی ایم کچھ اور کہہ رہے ہوں گے. جو 18th امینڈمنٹ میں کچھ پرابلمس ہیں نا وہ فائنینشیل پرابلمس ہیں. جیسے ایک مثال دے دیتی ہوں، ڈیفنس بجٹ ہے. اب ڈیفنس فورسز جو ہیں آپ کی وہ تو سارے صوبوں کو سیکیورٹی دے رہی ہیں، پیسے آپ خالی وفاق کے بجٹ سے لے لیتے ہیں. ایک مثال دے دی. کچھ اس طرح کے پرابلمس ہیں. وہ ان پرابلمس کو دوبارہ سے ریویو کر کے سیٹل کرنے کی ضرورت ہے. قرضہ جو ہے جو آتا ہے، وفاق اگر قرضہ لیتی ہے اور صوبوں میں جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ اسپینڈ ہو رہا ہے تو واپسی وفاق نے کرنی ہے. کچھ اس طرح کے فائنینشیل ایشوز میں وہاں پہ کنفیوژنس ہیں. لیکن جو اختیار ہے نا کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر ہے، وہاں کی ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہیں، وہاں پہ ہیلتھ کیئر کو کیسے امپروو کرنا ہے، یہ تو صوبوں کا اختیار ہے. لیکن اب صوبے وہ وفاق سے لے لیا، گراس روٹ لیول پہ منتقل نہیں کرتے. تو یہ ان کا ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اس نمائندگی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا لیکن وہ نہیں گئے. علی امین گنڈاپور گئے جو کیونکہ وہ سی ایم ہے، شاید اگر وہ سی ایم نہ ہوتے تو وہ بھی نہ جاتے. وہ صوبے کی نمائندگی وہ صوبے کی نمائندگی. پاکستان تحریک انصاف کو مطلب ایسے ایک نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سارے اختلافات جو ہیں بلا کے آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا ملک کے مفاد کے لیے. ایسا کیوں نہیں؟ مجھے لگتا ہے منیب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اپنی سیاسی روش کو ابھی تک بدل نہیں پائی. وہ بیٹھ کے اب جائزہ لیتے ہیں نا، آپ اپنے کریئر میں، میں اپنے کریئر میں، یہ ہمارے یہاں پہ کیمرے میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنی زندگی میں سوچتے ہیں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے کیا چیزیں تبدیل کرنی. پی ٹی آئی نے یہ سیکھے ہی نہیں. وہ مسلسل اپنے آپ کو ایک بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ جو میں ہے نا میں سب سے بڑی ہے. ایک تو وہ ڈیسپریٹ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کو موقع نہیں مل رہا، تو وہ ہر ایشو کو مطلب اتنے بڑے قومی ایشو. پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ خان نہیں مان رہا باہر آنے کے لیے. ہاں وہ کہتے تو یہی ہیں لیکن وہ خان کو باہر لانا چاہتے ہیں. وہ کل بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک افطار رکھا ہوا تھا اور میں تو بڑی حیران تھی. ہمیں بھی دعوت دی ہوئی تھی. میں بڑی کرٹیکل ہوں ان کی جو سیاسی سوچ ہے، ہمیشہ سے بڑی لاؤڈ ان کے اوپر کرٹیسائز کرتی ہوں. خیر ہم نے کہا بڑے حیران ہوئے آپ نے، تو خیر اچھا جیسچر تھا کہ انہوں نے میرے علاوہ اور بھی جرنلسٹ جو بہت کرٹیکل ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بلایا ہوا تھا، صرف اپنے فین کلب کو نہیں بلایا ہوا تھا. عمران خان صاحب تو صرف فین کلب کو انٹرویوز دیتے تھے نا، ہاں تو وہ انہوں نے خیر ہمیں بلایا ہوا تھا. تو وہ کل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیے بغیر پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. سو ان کے اندر یہ جو ایک سوچ ہے، ایک تو ان کی مجبوری بھی ہے کیونکہ وہ ون مین پارٹی ہے. عمران خان ہے تو تحریک انصاف ہے، اس کے علاوہ تو آپ نے دیکھ لیا ان کا کوئی اب تو مطلب مراد سعید بھی نہیں مل رہا. ماضی میں لوگ ماضی میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا اپنا ووٹ ہے کہیں نہ کہیں نا، ہمارا اپنا. اب ہمارا تو اب تو ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ خان کے نام کا ووٹ ہے، ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں. ٹینڈے ٹماٹر پتہ نہیں کس چیز کے اوپر ووٹ ڈلا ہے، خان کے نام شینگن سب وہ خان کا. تو خان کا ووٹ، خان کی پاپولیرٹی از اے ریئلٹی نا. بالکل. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جماعت نہیں بننے دیا جا رہا. ان کی اپنی اس کی بے وقوفی اور اس کے بلنڈرز بھی ایک ریالٹی ہے. وہ یرغمال ہوئے ہیں نا اپنے ہی بیانیے کے، تو وہ جماعت بن نہیں پا رہے. تو جماعت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لیکن آپ سسٹم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ جو قومی مسائل ہیں ان کے حل میں اپنی آواز کو شامل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی قومی مسئلہ آ گیا ہے اور اس کے اوپر ظاہر ایک سسٹم ہے نا، آپ کے انتظار میں ریاست کھڑی تو نہیں رہے گی کہ اب ہم نے جعفر ایکسپریس کے بعد کیا کرنا ہے جب تک پی ٹی آئی خان نہیں بتائے گا جی تب تک. ہاں تو وہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے، انہوں نے تو کوئی فیصلہ کر لینا ہے. عقل مندی یہ تھی کہ اس فیصلے میں آپ اپنی آواز شامل کر لیتے، چاہے وہ ڈسینٹنگ نوٹ ہوتا، چاہے آپ کہتے کہ ہم اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن آپ اپنی آواز وہاں پر ضرور رکھتے. اچھا یہ بڑا اچھا موقع تھا نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کا. آپ جو ہیں آپ کو اختلافات ہیں آپ کی فورسز سے، ان کی چیف سے،
पॉलिसीज़ में हो सकता है या दीगर ये पाकिस्तान तरीके ज़ाती हो सकते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ये बड़ा एक अच्छा मौका था कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में आपको मदऊ किया गया है, वहाँ पे सारे मौजूद हैं, आप जाएं 1-on-1 बैठ के उनसे बात करें कि सर ये हमारी कुछ शिकायत हैं या रंजिशें हैं या हमारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन क्यों नहीं, वो तो हवा में तीर चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि नैरेटिव है ना, आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी एट स्टेक है। देखिए वो मुझे एक ज़माने में ARY के लोगों से भी कहती थी, वो कहते थे हम अब अपनी लाइन तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने व्यूअरशिप की यरगुमाल हैं। हाँ। अब अगर हम कोई दूसरी बात करते हैं जो हम हमेशा से कर रहे थे, अगर उसके अगेंस्ट कोई बात करें तो हमें तो कोई देखेगा नहीं। हाँ। एक मिसाल दे रही तो PTI का भी यही मसला है कि PTI जो है वो उसने नफरत की सियासत की बुनियाद पे उनको लगता है कि हम बहुत पॉपुलर हैं, वो हमारे यहाँ ये बड़ा कि अमेरिका को आंखें दिखा दी, फलां कर दिया, तो वो इमरान खान साहब का जो मार्केटिंग का जितना भी उनकी जो पोस्टरिंग है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उसके ऊपर आपको पता बड़ा जोर था, तो वो इसलिए फंस गए बेचारे। बड़ी आंखें दिखाई अमेरिका को, आजकल तो उनके पैर पड़ रहे हैं। नहीं, आजकल तो इनके अपने लोग, बाय द वे, इनका जो सोशल मीडिया आपको पता, उनके जो 3 अकाउंट्स हैं मेन ऑफिशियल अकाउंट्स, वो उनकी सबकी जो ओनरशिप अब इमरान खान साहब के नाम पे निकली है। और अब तहकीकाती इदारे ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके ज़रिए पैगामात जा रहे हैं मुबैना तौर पर, और वहाँ पे रियासत मुखालफ मवाद जो है वो छप रहा है, जो वो इमरान खान साहब से उनका ताल्लुक़ है। और जब भी उनके ऊपर कोई मुकदमा बनेगा इस मवाद की बुनियाद पे, वो इमरान खान साहब पे बनेगा। अब ये PTI को सोचना है कि आप अगर इस बयानिए से कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, लेकिन आप पक्का ज़रूर करेंगे इमरान खान साहब जेल में बैठे रहे। और मुझे कभी कभी कुछ लोग दावा करते हैं, आपको पता है, वो कुछ लोग कहते हैं, फैसल बाडा कहते हैं कि ये खुश हैं कि वो अंदर है, exactly. हम मज़े ले रहे हैं, exactly. तो मुझे लगता है वो कभी कभी ठीक कहता है, exactly. अब इशू ये हो गया है कि अब जो यहाँ की लीडरशिप है, अब उसने ये फैसला किया कि इमरान खान साहब के कोई हाथ पाँव पकड़े, उनको कहें भाई कि जिनको आपने सोशल मीडिया अकाउंट का कंट्रोल दिया है, जिब्रान साहब, अजहर मशवानी टाइप लोगों को, उनसे वापस लाएं और थोड़ी देर के लिए एक जो है ना वो पीस, थोड़ा सा कामनेस लेके आते हैं, ताकि सिस्टम जो है ना वो आपको भी और हमें भी ब्रीदिंग की स्पेस दे। क्या है, हर इधर कभी पर्चा हो रहा है, कभी उधर पर्चा हो रहा है, इधर पेशी उधर पेशी, मुझे बताएं क्या सियासत है? एक ही नुक्ते के गिर्द घूम रही है। बाकी जहाँ पे कोई मौका मिलता है कोई बड़ी कौमी बात करने का, वहाँ पे कहते हैं खान को रिहा करो, वहीं पे बस हो जाती है उनकी। तमाम मसलों का हल एक ही है, खान को रिहा करो, खान को रिहा। हाँ, हो सकता है खान रिहा होने के बाद क्या कि मैं तो इनके साथ बैठते नहीं सिक्योरिटी मीटिंग, मतलब उनसे पहले पूछ तो लेना। जब वो वजीर आजम थे वो तब नहीं बैठे, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर तब नहीं बैठे। हाँ, तो उन्होंने बाहर आके अगर एक जलसे में खिताब करना तो वो जेल से करवा दें या एक ट्वीट कर दें। तो मतलब ऐसी कोई पिक्चर वीडियो रिलीज हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, वरना AI से मदद ले लें जो आप रोजाना लेते हैं। मेरे ना ज़हन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई, मैंने ना कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टॉप लीडर्स के साथ बैठा हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये आप लोग इतना फंड्स जो हैं ये जलसों के लिए जो ये इतने धरने दे रही हैं, ये फंड्स कहाँ से लेकर आते हैं ना? तो कहते हैं मुनीब भाई क्या बताएं आपको, हालात बड़े ख़राब हैं, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं होता ना, हम सरकारी नौकर हैं, हमारे ख़ानदान में इतना पैसा नहीं होता, तो फिर हमें मजबूरन जो है ना करप्शन करनी पड़ती है। मैंने कहा मजबूरन करप्शन? मैंने कहा सर क्योंकि PTI का स्टांस ही है ना, मतलब करप्शन के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि जी हमें फिर जी मुनीब भाई मजबूरन करप्शन करनी पड़ती है, लेकिन आपने इसको गलत नहीं समझना, वो जो करप्शन वाला पैसा है वो हम इन धरनों पे, इनकलाब पे लगाते हैं, वो पाकिस्तान पे लगाते हैं, वो हम अपनी जेब में नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा कि यार वाह क्या बात है, मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा तो इसके ऊपर जो है ना स्पीचलेस हो गया था, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, तो ये लिटरली ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, उनके लीडर्स हैं, उनका इनकलाब है। और वो ये आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पढ़ी थी कि वो जो रमज़ान पैकेज है उसमें अरबों रुपए की लूट मार हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान में हर जगह करप्शन होती है, मैं कोई इनको सिंगल आउट नहीं कर रही, लेकिन कल अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि हमारे पास तो सरप्लस बजट है और हमारे फिगर्स बड़े अच्छे हैं, और हमने अपनी जो ड्यू किस्त होती है जो हमने देनी होती है कर्जे की, वो भी हमने एक दिन भी लेट नहीं की, हम उसके शॉर्टफॉल नहीं था, हमने वो पे कर दी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये करप्शन है तो मरीम नवाज़ को उन्होंने कहा कि तुम भी ये करप्शन कर लो। तो वो उनके बात करने का जो अंदाज़ है ना वो ऐसे ही, उन्होंने कहा अगर ये करप्शन है जिसकी वजह से हम अपना कर्जा भी वक्त पे कर रहे हैं, हमारे पास बजट भी सरप्लस है और हमने बड़े अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, तो मरीम नवाज़ साहिबा आपके यहाँ जो इतना मसला बना फिर आप भी करप्शन कर लें, हमें बैठ के ताने ना सुनाएं। हलाल और हराम करप्शन हो गई ना, पंजाब में हराम, KP में हलाल। हाँ है? नहीं, वो टॉन्ट मार रहे थे कि मैं तो करप्शन नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो सारे काम ठीक हो रहे हैं, बेसिकली आप मुझे इल्जाम देती हैं। जैसे लाहौर के अंदर लैपटॉप स्कीम हराम है लेकिन पेशावर में लैपटॉप स्कीम हलाल है, लाहौर में मेट्रो हराम है लेकिन पेशावर में जो है वो उनकी हलाल है। बहरहाल दिस इज़ द कन्फ्यूजन।
ایک بہت عام چیز ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں, دیٹ از روزانہ انفارچونیٹلی ہفتے کی روزانہ کی بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہمارا سپاہی یا فوجی کیپٹن ہمارے فورسز میں سے شہید ہو رہا ہے. اللہ پاک ان کی فیملیز کو صبر عطا فرمائے, ان کو اس کا کمپلیٹ اجر عطا فرمائے. لیکن کچھ سوشل میڈیا کے اوپر مس انفارمیشن ہے, جو گند ہے, جو غلاظت ہے, وہ پھیلانے والے کچھ عناصر ہیں جن کو اگین مخصوص ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس جماعت کے بندے, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے غیر ملکی ایجنڈے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن شہداء کا جو میں نے ایک اے آئی ویڈیو دیکھی تھی, ابھی ایک شہید ہوئے ہمارے کیپٹن, ان کی اے آئی ویڈیو بنا کے بہت ہی تضحیک والا جو ہو ایک مواد تھا وہ ریلیز کیا گیا, اور یہ بہت سارے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں, نیچے کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ, اس میں پاکستانی بھی ہیں, سارے لوگ باہر کے یا انڈینز نہیں ہو سکتے, کامنٹس کر رہے ہیں یا کچھ شیئر کر رہے ہیں, کوئی تو ہم ہی لوگوں میں سے ہیں. بڑا افسوس ہوا مجھے. افسوس ہی کر سکتے ہیں منیب اس پہ. مطلب یہ ہے کہ ہم نے جنگیں لڑی ہیں, ہم نے, جیسے میں نے کہا نا, ہم نے انتہا پسندی کے خلاف ایک طویل جنگ ابھی لڑنی ہے. ہمارے مذہبی انتہا پسندی کے نام پہ آپ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جھوٹے بلاسفیمی کے کیسز بنا کے لوگوں کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے, بے گناہوں کو, غیر مسلموں کو. پاکستان میں مطلب کون سا ایسا طبقہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملات سے محفوظ رہا ہے, سیاستدانوں سے لے کے فوج تک پہ ہر طرح کا ایک حربہ آزمایا گیا اس ملک میں. پھر بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ خود سے کریٹ کی بھی ہے ہم نے, اور آپ اس غلط فہمی میں لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ یہ ڈالرز کی گیم ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے جوان بچے اس طرح سے شہید کرتے ہیں, تو پھر اس پہ صرف افسوس ہو سکتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ ہے. جو زیادہ تر پاکستانی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ افواج کے شہداء نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے, جو ان کی قربانی ہے, ان کی فیملیز کی قربانی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک میجر کی شہادت ہوئی تھی, اور ان کی شہادت کے 3 مہینے بعد ان کے گھر بچہ پیدا ہوا بیٹا. تو جب آپ یہ سٹوریز سنتے ہیں نا, مطلب اس بچے کے بھی ہم مقروض ہیں, اس بیوی کے بھی ہم مقروض ہیں, اس بیوہ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں شاید ہم نے اس معاملے میں بہت گند ڈال دی. اور سوشل میڈیا پہ بھی وہی بہادری تبھی آ جاتی ہے نا کہ آپ انانیمس ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے عناصر کی وجہ سے پورے سوشل میڈیا پہ قدغنیں لگ رہی ہیں, پورے معاشرے کی ایک جگہ سائی ہو رہی ہے, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان چیزوں پہ ہوا میں تیر مارتے ہیں, ہوا میں تیر مارتے ہیں. مجھے وہ یاد ہے ایک فلسطین کی کانفرنس تھی, اس میں مجھے ایسے اسپیکر بلایا ہوا, اور وہاں پہ جو پارٹیسپینٹ تھے وہ کہہ رہے تھے جی ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, پاکستان کی آرمی کیوں نہیں جاتی وہاں پہ. تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان آرمی پہ جہاد اس وقت فرض ہے کیا پوری مسلم امت پہ فرض ہے. کہتے جی پوری مسلم امت پہ فرض ہے. تو میں نے کہا کہ آ جائیں, میں آپ کی ارینجمنٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو فلسطین میں پہنچاتا ہوں, میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ میں آپ کو وہاں پہ لینڈ کرواؤں گا, آ جائیں. تو بس مشکل کام ہے نا, ایک فوجی جس کی ٹریننگ یہ ہے کہ اس کے سامنے سے گولی آنی ہے اور پھر بھی وہ جاتا ہے لڑنے کے لیے. یہ تو سوچنے سمجھنے کی بات. مجھے لگتا ہے کہ عقل منطق جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی ہے منیب. جو ہم کہتے ہیں نا انفارمیشن ایج ہے, انفارمیشن ایج میں کنفیوژن زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ. کلیئرٹی آنی چاہیے تھی نا, کیونکہ ہم بحیثیت قوم, ہمارا مزاج, ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم تحقیق نہیں کرتے, ہم قرآن کے حوالے بہت دیتے ہیں. لیکن قرآن نے تو بار بار کہا ہے سوچنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے ہر چیز میں. اس سے تو بار بار آپ کو تحقیق کی دعوت دی ہے, پڑھنے کی دعوت دی ہے. میں اس نے ایک بات سن رہی تھی, آخری ایک بات آپ کے سامنے رکھوں, وہ تھی کہ کیا کسی شخص کو آپ مطلب کوئی ایسی کتاب جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی وہ آپ پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو کوئی ناول دے دوں, کوئی فکشن کی کتاب دوں, کوئی ادب کی کتاب دوں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ وہ پڑھیں گے, وہ آپ نہیں پڑھیں گے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی زبان کو آپ نہیں سمجھتے اور آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور آپ صرف پڑھتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اس طرح کی چیزوں کا آپ شکار ہوتے ہیں. ایک ضابطہ حیات آپ کے پاس موجود تھا, آپ نے اس سے بھی نہیں سیکھا. پھر آپ کے ہاں قوانین ہیں, آپ نے اس سے بھی نہیں سیکھا. یہ تو ہم نے بچپن سے سنا نا کہ جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنی چاہیے, جھوٹ برا ہے, سچ اچھا ہے, لیکن ہم سارے بھول گئے. بچوں کو آپ چھوڑیں, بڑے بڑے لوگ, میں نام نہیں لیتی, مطلب بڑے بڑے صحافی, ان کو آپ دیکھیں جھوٹ کو وہ کیسے پھیلا رہے ہیں, جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور بڑے فخر سے پھیلا رہے ہیں.
ان کے اوپر بھی ایک الگ ہم جو ہے نا بالکل کریں گے. جھوٹ اور سچ پہ تو ضرور کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے صحافی بہن بھائی ہیں جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں وہ بڑے فخر سے بڑے کانفیڈنٹلی پھیلا رہے ہیں, ان کو ذرا سا ہم جو ہے نا بالکل پاکستان کے سامنے لے کے آئیں گے. لاسٹ چیز اچھے نوٹ کے اوپر, پاکستان میں اس وقت جو ہے پاورٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اس لیے ہماری حکومت نے 180% جو ہے سیلریز انکریز کر دی ہیں. کس کی؟ اپنے ہی لوگوں کی. ہاں میں نے کہا کلیئرٹی کر دینا, لوگ یہ نہ سمجھیں ان کی سیلریز. وہ بھی تو پاکستانی ہیں, تو غریب ہیں, ان کی بھی گھر میں چولہا ہوتا ہے, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. غریب وزراء, اسٹیٹ منسٹرز, مشیران, سارے تو غریب ہیں نا سارے, تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں سارے. ہاں بس ان کے لیے پھر آپ 180% سیلریز ان کی بڑھا دی میرے خیال سے. کیا بندہ اس پہ بولے. بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑے بڑے گھروں کے لینڈ لارڈز, ان لوگوں کو تو کم از کم یہ سیلریز جو ہے نا یہ خود رضاکارانہ طور پر ریاست کے خزانے میں واپس جمع کرا دیں. تھوڑے بہت پیسے آپ رکھیں, آپ کام کرتے ہیں جو تھوڑا بہت. مطلب جس ملک میں آج کی اگر میں بات کروں, رمضان ہے, ایک وقت کی روٹی نہیں ہے بہت ساری فیملیز کے پاس. ایسے ہی میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو کہ ہمارے پاس آ کے کہتی ہیں کہ منی بھائی 1 ہفتہ ہو گیا ہے میرے گھر پہ کھانا نہیں آیا, میری بیٹیاں میرے بچے 1 ہفتے سے بھوکے ہیں. اور وہاں پہ اگر آپ کی حکومت جو ہے اپنے ہی وزراء کی آلریڈی کروڑ پتی ارب پتی وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے, تو اس پہ یہاں پہ ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہارڈ اسٹیٹ بننے کی بہت ضرورت ہے. یہاں پہ کوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ غیرت دکھانے کی ضرورت ہے. جب یہ فیصلے ہو رہے تھے اسی وقت IMF کے ساتھ بھی آپ کی کچھ میٹنگز چل رہی تھی, اور آپ ان سے قرضے مانگ رہے ہیں. کیا قرض کی پیسے ہیں میں, اور تو قرض مانگ کے آپ نے اگر اپنے وزیروں کی, اچھا میں یہ سمجھتی ہوں دیکھیں وزیروں کی, پارلیمنٹیرینس کی تنخواہیں ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, لیکن اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ گریجولی بڑھائیں, تھوڑی تھوڑی بڑھائیں, بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے, وہ 10 11 12 سالوں سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی تھی, تھوڑی سی بڑھا دینا. اور تھوڑے عرصے کے لیے آپ وہ ایک اچھا کیریکٹر دکھانا نا پاکستان میں نا رواج نہیں ہے. بس وہ کیریکٹر کی ساری جو گفتگو ہے نا وہ اداکاراؤں, ماڈلز, خواتین صحافیوں تک ہے, باقی کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. یہاں پہ کردار کی کوئی بحث ہی نہیں ہے. تو وہ جو ایک قومی کردار ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہماری قوم اتنی مشکل میں ہے, ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے ہیں, ہم اپنی تنخواہوں میں کچھ رضاکارانہ کٹوتیاں کر رہے ہیں, ہم اخراجات کم کر رہے ہیں, وہ دیے تھے نا 2000 روپے. ہاں تو بس یہ وہ 2000 روپے اللہ معاف کرے, اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے اور عوام کے لیے کوئی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال سے اگر لیپ ٹاپ کی جگہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ میں کام کر لیں, یا نوکریوں پہ یا اسکلس پہ کام کریں, بچوں کی یا یوتھ کی یا لوگوں کی, وہ فنڈز کروڑوں اربوں روپے کا وہاں پہ لگائیں. اگر کوئی ایک گھر میں جس کو 1 ہفتے سے کھانا نہیں ملا, روٹی نہیں ملی, اگر اس کو روٹی دلوا دیں تو نہیں, وہ لیپ ٹاپ بھی دیں لیکن ساتھ انٹرنیٹ بھی تو دے دینا بھائی. لیپ ٹاپ کو کیا کرے گا, اس کو ٹیبل بنا کے اس کے اوپر چائے پیے گا. لیپ ٹاپ کو جب آپ انٹرنیٹ نہیں دیں گے. بہرحال ایلون مسک کو لائسنس مل رہا ہے, ایک عارضی NOC مل گیا ہے, آپ کے پاس سیٹلائٹ انٹرنیٹ آنے والا ہے جس میں کوئی تعطل نہیں ہوگا. کیا بات. اور آئی ہوپ کہ ہم جو ہیں وہ VPN کھیلنا بند کر دیں گے. پہلے پاکستان میں شارکس ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, وہ جو نیچے سے سمندر کے اندر سے جا کے نا وہ جا کے دیکھتی تھیں یہ پاکستان کی وائر ہے, اچھا انہوں چکی مارو. اب ہمارے پاس ایلینز ہیں, جادو آئے گا. دیکھ لیٹس سی وہ جو اسٹار سیٹلائٹس آ رہے ہیں بیچ پہ جادو آئے گا. کہے گا یہ جادو نے کوئی بیچ میں نا کوئی کھیل ڈال دی ہے, حرکت کی ہے. پر تھینک یو سو مچ. اور خواتین حضرات یہ تھی جی ویکلی راؤنڈ اپ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو جی اس میں سے مزہ بھی آیا ہوگا اور کچھ سیکھا بھی ہوگا. بہرحال دی تھنگ از کہ پاکستان ہم سب کا ہے, ہم سب کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن شہداء کا مذاق پلیز مت بنائیں. غیر ملکی ایجنڈے کا جو ہے ساتھ آپ لوگ بالکل مت دیں. پاکستانیت جو ہے اپنے اندر پیدا کریں. اور جو ہارڈ اسٹیٹ کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عوام پہ ٹوٹ پڑیں گے. یہ بڑا غلط اور مس انفارمیشن ہے جو اس وقت پھیلائی جا رہی ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ جو دہشت گرد ہیں, جو ریاست مخالف عناصر ہیں, اب ان کو جو ہے ہم جو ہے دفن کریں گے اور پاکستان کو ان سے آزاد کریں گے. تھینک یو ویری مچ.